بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی تو کفار مکہ نے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی کہ وہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اسی لیے انہوں نے جنگوں کا سلسلہ تیز کر دیا اور آخر کار انہوں نے جنگ احد میں مسلمانوں سے بدلہ لے لیا۔ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکے اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 17 شوال سن 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر چچا کے شہید ہوتے ہی کفار نے جنگ احد میں تازیانے بجانے شروع کر دیے۔ حمدہ بن عتبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسد مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسئلہ کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک اور کان کاٹ کر حمدہ نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈھال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو حمدہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی کہ ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر و چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں گی۔ ناظرین گرامی، وہ غضب، کینہ اور حسد سے بھری ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگوں میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، غموں کے آنسو کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگ پڑے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے پیارے چچا کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجیے کہ کیسا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت دی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو گے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور تمہارا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ امام قرطبی اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے کرنے ہرگز جائز نہیں ہیں، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے کرنے بھی جائز نہیں ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت ہی غمزدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ کو ساتوں آسمان پر جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو مدینے سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھنے دیں اور ان کو مدینہ واپس لے چلیں۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے ان کے بیٹے سے کہا تو حضرت صفیہ نے فرمایا کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہوئی ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں سے خوب واقف ہوں۔ میں مشرکین کی طرح بھین ڈال کر نہیں رہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے دریا بہہ نکلے، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ پھوپھی جان، آپ مدینے میں واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ مدینے میں ہی واپس آ گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈھانپ لینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں سے کفن دیا اور دوسری چادر کو اس انصاری کو کفن دے دیا تھا۔ اب جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھانے دیا، چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازے پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جوں کے توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور ساتھ 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی۔ پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھائی، یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار جنازہ نماز پڑھی گئی۔ تو ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نماز جنازہ پڑھتے جاتے تھے۔ اس حال میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی رکھا تھا۔ یہ حضرت شیر خدا کا اعزاز و اکرام ہی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے اور نبات میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جگہ
کسی بھی شخص کا 2 بار نماز جنازہ پڑھایا ہو۔ ناظرین گرامی، صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن حجش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہدائے احد کے جیسا مرتبہ عطا کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔